اور انہوں نے جو فرمایا کہ صحابہ میں اختلاف تھا کہ صحابہ اکرام جو ہے شراب کے متعلق ان کا آپس میں وہ کچھ پیتے تھے کچھ نہیں پیتے تھے بیئر کو. تو میں آپ کو کچھ احادیث سکھا دیتا ہوں. یہ کتاب شرح معانی الاثار جزء رابع چاپ عالم الکتب سن 1994 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہ صفحہ نمبر ہے 218. یہ احمد ابن سلامہ الطحاوی الحنفی کی بہت مشہور کتاب, وہ بہت بڑے محدث ہیں, مصر کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں. یہ نسائی ترمذی کے ایک دو نسل کے بعد کے آدمی ہیں, بہت پرانے ہیں. یہاں پہ حدیث کئی ایک احادیث ہیں, تو سب احادیث کو ابھی نہیں پڑھتے, لیکن ایک دو حدیث آپ کو دکھا دیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں, یہ حدیث اس کی سند صحیح ہے. اب سند کی بات نہیں کرتے, وقت لگے گا. یہ عمر کے متعلق ہے. جاء رجل قد ظمئ الى خازن عمر. عمر کا جو تن ایک کیئر ٹیکر تھا, عمر کا ایک اپنا پرسنل خادم ہے, اس کے جو مال وغیرہ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. عمر سفر پہ کہیں جا رہا ہے, اس کے سامان اس کے پاس ہے مثلا. وہ آیا, وہ بڑا پیاسا آدمی ہے. ایک شخص ہے, عمر کے سامان اس کے پاس ہے, بھائی خلیفہ جا رہا ہے کہیں نا, اس کے سامان اس کے پاس ہے. وہ آیا کہ میں بڑا پیاسا ہوں, مجھے پانی دے. عمر کا مشق ہے, عمر کے سامان ہے, اس کے سامان سفر سب اسی کے پاس ہے. فاستسقاه فلم يسقه. اس نے کہا کہ مجھے پانی دے دو, میں پیاسا ہوں. اس نے پانی نہیں دیا. اس عمر کا جو ملازم تھا عمر کا پانی اس کو نہیں دیا. فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها. وہ اس کو وہاں پہ مل گیا, اس کا عمر کا جو مشکیزہ تھا وہ اس کو مل گیا. وہ پیاسا آدمی ہے, اس نے بھائی مشکیزہ لے لیا, اس میں سے پی لی. میں عمر کے مشکیزے کو اٹھا کے اس نے پیا. اس کا عمر ابن الخطاب, ان کا جو بڑا امام. فشرب منها فسكر. وہ مست ہو گیا بھائی, مست ہو گیا. عمر کے مشکیزے سے جو پیا نا, مشکیزے میں جو بھی تھا, ٹھیک ہے نا. پانی سے کوئی مست ہوتا ہے بھائی؟ پانی سے تو انسان مست نہیں ہوتا. مستی کس سے آتی ہے؟ الکوہول سے آتی ہے نا. الکوہول ہوگا اس میں تو مستی آئی. تو وہاں پہ جس قسم کا بھی وسکی تھا, شراب تھا, جو بھی تھا, وہ مست ہو گیا. فأتي به عمر فاعتذر الیہ. وہ اس کو پکڑ کے لے کے آئے گا, ہمیں مل گیا بھائی, یہ مست ہو گیا بھائی, آدمی مست ہے, یہ شراب پیا, اس پہ حد جاری کرو. حد جاری کو اس نے بڑا عذر میں معذرت کیا کہ میں نے تو, آپ قبلہ, آپ خلیفہ ہیں, آپ ہمارے امام ہیں, میں نے آپ کے مشکیزے سے پیا ہے. انما شربت من سطیحتک. میں نے کہیں اور سے پیا بھی نہیں ہے, میں تو بڑا پیاسا تھا, میں نے صرف آپ کے مشکیزے سے پیا ہے. تو عمر نے اس کو پکڑ لیا کہ بھائی میں چھوڑوں گا نہیں, تو مست ہے. بیچارے پہ حد جاری کیا. قال انما اضربك على السكر فضربه عمر. عمر نے کہا کہ تو جو ہے نا, تو ٹھیک ہے, تو نے میرے مشکیزے سے پیا, لیکن میں مست نہیں ہوتا, تو مست ہو گیا. تو اس پہ حد بھی جاری کیا بیچارے پہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ شراب جو ہے نا, بعض لوگ جو ہے نا شراب پیتے ہیں, وہ مست نہیں ہوتے, جن کا بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے, جن کا تجربہ ہے, ان کا معدہ, ان کا جو فزیولوجی ہے, ان کی جو باڈی ہے, وہ برداشت کر لیتا ہے شراب. بعض لوگوں کو جو عادت نہیں ہے نا, وہ شراب تھوڑا سا بھی پی لیتے ہیں, وہ فوراً مست ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ میرا. عمر نے نہیں کہا کہ تو نے میرے مشکیزے سے نہیں پیا, کہا ہاں میرے مشکیزے, لیکن تو مست کیوں ہوا ہے؟ تو اس کو مست ہونے پہ مارا. اچھا, دوسرا حدیث بھی دیکھیں. اتیا عمر برجل سکران فجلدہ. عمر کے پاس ایک شخص کو لے کے آئے, دوسری سند کے ساتھ. ایک شخص ہے, وہ مست ہے, مست, سر اس کا گھوم رہا, شراب پیا. اس عمر نے اس کو کیا مارا؟ اس کو کوڑے مارے. قال انما شربت من شرابک. اس نے کہا تو میں نے آپ ہی کے برتن سے پیا, آپ کے جو مشکیزہ ہے اسی سے پیا, میں نے آپ ہی کے شراب پیا. اگر مجھ پہ حد جاری ہوتا تو آپ پہ بھی جاری ہو نا, وہ مشکیزہ تو آپ کا ہے. قال وان کان. عمر نے کہا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے, تم نے میرے سے پیا, میں تو مست نہیں ہوتا, تو مست کیوں؟ ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ کتاب احکام القرآن لابو بکر الجصاص الرازی, یہ احناف کا سب سے بڑا مجتہد تھا ایک زمانے میں, 4 صدی میں. جزء الرابع چاپ کہاں کیا؟ بیروت لبنان کی. اچھا, یہاں پہ صفحہ نمبر 126 میں یہ صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں, وہ دوسرے سند بھی سبھی صحیح ہیں. اسرائیل عن ابی اسحاق عن الشعبی عن سعید وعلقمہ, 2 جلیل القدر بل تابعین سے نقل کرتے ہیں, جو وہ خود عمر سے ہمیشہ نقل کرتے ہیں. ان اعرابیا شرب من شراب عمر, کہ ایک اعرابی تھا,
اس نے عمر کے شراب سے پی لیا. فجلدہ عمر الحد، عمر نے اس پہ حد جاری کیا. فقال الاعرابی انما شربت من شرابک، عمر نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ مجھ پہ کیوں حد جاری کرتے ہیں، میں نے تو آپ کی شراب سے پیا. فدعا عمر شرابہ فکسرہ بالماء، عمر نے اپنے شراب کو منگوایا اور اپنے شراب اس کا جو تھا بڑا وہ تھا، بڑا ٹینس تھا، بڑا شدید قسم کا شراب تھا، تو اس نے اس میں پانی ملایا. کہتا بے وقوف پانی ملا کے پیتے ہیں. تو اس کو پانی ملایا، ثم شرب منہ، پانی ملا کے فکسر بالماء، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس کو پانی کے ساتھ اس کو توڑ دیا، پانی کے ساتھ اس کو توڑ دیا، شراب کو پانی کے ساتھ توڑ دیا. یعنی کیا، پانی جب اس کو ملایا نا تو اس کی جو مستی ہے، اس کی جو الکوہل لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کانسنٹریشن اس کی جو ہے کم ہو جاتا ہے. وقال من رابہ من شرابہ شیء فلیکسرہ بالماء، تو عمر نے کہا کہ اگر آپ کو یہ شک ہو جائے کہ آپ کی شراب بہت گاڑھا ہے، بہت تیز ہے، بہت شدید ہے، آپ کو مست کر دے، اس میں پانی ملایا کرو. یہ عمر کی نصیحت ہے، کلمات قصار، حکمت ہے بھائی، حکمت، موعظہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موعظہ کرتے تھے ممبر سے، عمر بھی موعظہ کرتے. عمر کا کیا موعظہ ہے بھائی؟ عمر کا موعظہ یہ ہے کہ اگر تم شراب آ جائے بھائی، وہ اس میں آپ کو مست ہو جائے. یہ صحیح سند ہے بھائی، ابھی وقت نہیں، میں عمر پہ بات نہیں، معاویہ پہ بات کر رہا ہوں. بلی رواہ ابراہیم النخعی عن عمر ونحوی وقال فیہ انہ شرب منہ بعدما ضربہ الاعرابی. ابراہیم نخعی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ عمر نے پہلے اس پہ حد جاری کیا، پھر بیٹھ کے اسی شراب سے اس نے خود اچھا. واپس آتے ہیں معاویہ کی طرف. اب کوئی جماعت عمر کہہ دیں کہ بیئر تھا، بھائی بیئر تھا، جو بھی تھا عمر پیتا تھا وہ، اور وہ جو پیتا تھا وہ مست کرنے والی چیز تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل مسکر خمر، جو بھی چیز آپ کو مست کرے نا وہ شراب ہوتا ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، اردو ترجمے کے ساتھ، چاپ مکتبۃ الرحمانیہ، جلد دہم. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 61 میں یہ حدیث جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے. عبداللہ ابن برائدہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے والد معاویہ کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں بستر پہ بٹھایا، یعنی فرشوں پہ بٹھایا، پھر کھانا پیش کیا جو ہم نے کھایا، پھر پینے کے لیے نبیز کیا ہے، حسین میں نبیز لفظ نہیں تھا، شراب لے کے آیا. شراب پینے والی چیز کو بولتے ہیں، چاہے وہ شربت ہو چاہے وہ شراب ہو، خمر ہو، ٹھیک ہے نا، جو چیز پیا جاتا ہے لائی گئی، جس سے پہلے معاویہ نے نوش فرمایا. پھر میرے والد کو اس برتن کا پکڑا دیا تو وہ کہنے لگے کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ممانعت فرمائی میں نے اسے نہیں پیا. میرے والد نے پکڑ لیا اور کہا دیا کہ بھئی میں جب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو میں نے نہیں پیا ہے. پھر معاویہ نے کہا کہ میں پہلے دودھ پیتا تھا، جب میں بچہ تھا دودھ پیتا، اس کی وہ کوئی اہم بات نہیں ہے. تو کیا ثابت ہوا کہ معاویہ جو ہے شراب پیتا تھا؟ صحیح ثابت ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب حاشیہ مسند احمد بن حنبل، تالیف علامہ ابو الحسن السندی. یہ جو ہے بہت پرانے عالم ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی اس کے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سندھ ٹھٹا کے تھے. المجلد الثالث عشر، یہ قطر میں کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 339 میں یہی حدیث ہے، ما شربته منذ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ما شربت ای شراب المحرم ای الذي شربه من الحلال قاله اعتذارا من عدم احضاره في المجلس مع ان مجالس الملوك لا تكون خالية عنه. کہتے ہیں کہ یہ کہ معاویہ نے وہ جو شربت تھا یا شراب تھا اس نے پیا ہے، یا ابو الحسن سندی کہتے ہیں. پھر معاویہ نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ معاف کیجیے گا، جب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب حرام کیا تو میں شراب نہیں پیتا. معاویہ نے کہا کہ میں نہیں پیتا، ٹھیک ہے نا، میں نہیں پیتا. تو اس لیے کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے ایکسکیوز کیا تھا، کیونکہ بھئی صحابہ کرام تشریف لائیں، شراب پلانا تھا، لیکن جب کیا ان کو شراب پلائیں، ٹھیک ہے نا. تو جب کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے تو ہم میں نہیں پلاتا کسی کو شراب. حالانکہ یہ گالی ہے صحابہ کے لیے. وہ حدیث بھی واضح ہے کہ والد صاحب نے وہ پکڑ لیا، پھر والد نے کہا تھا، کیونکہ ضمیر کس کی طرف جاتا ہے؟ جو قریب ہے، اور قریب مذکور میں کیا ہے کہ وہ والد تھے، تو والد نے وہ پکڑ لیا ہے
جام شراب کا، اور کہا کہ میں جب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرام ہے میں نہیں پیتا. تو انہوں نے معنی کیا چینج کیا؟ معنی یہ چینج کیا کہ معاویہ نے کہا، معاویہ نے حلال شربت پیا ہے، مثلا کوئی شکنجبین کچھ تھا اس نے پیا ہے، پھر اس نے کہا کہ جب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تو میں نہیں پی، حالانکہ اور اس نے عذر کے طور پہ کیا. اور یہ ان کا عذر جو ہے نا گالی ہے. کوئی مثلا عذر کرتا اپنے مہمان سے، آپ کے گھر مہمان آ جائیں کہ بھائی ہم شراب سرو نہیں کرتے اس لیے کہ پیغمبر نے حرام کیا، معاف کیجیے گا، اس طرح کا عذر کوئی نہیں کرتا. اور ہماری دلیل کہ اس کا کہنے والا معاویہ نہیں تھا، اس کا کہنے والا بریدہ تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ مجمع الزوائد میں، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الہیثمی صاحب کی یہ جلد کون سی میرے محترم ناظرین؟ جلد نمبر 5 ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 42 میں یہی حدیث ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ ہم معاویہ کے پاس گئے، کھانا لایا، کھانا کھائے، فاکلنا ثم اتینا بالشراب، پھر ہمارے لیے وہ شراب لے کے آیا، فشرب معاویہ، معاویہ نے شراب پیا، ثم ناول ابی، پھر میرے والد نے وہ پکڑ کیا، ثم قال معاویہ كنت اجمل شباب قریش. پھر وہ فقرہ کہ میرے والد نے کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا ہے تو میں نے اس کو نہیں پیا ہے، تو اس کو حذف کیا ہے. کہتا ہے یہ رجال رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح، احمد نے اس کو روایت کیا اور اس کے سب رجال بخاری کے ہیں. اچھا، وفی کلام معاویہ شیء ترکتو، اور وہاں پہ کلام ہے معاویہ کے ساتھ جس کو میں نے ترک کیا ہے. تو کیوں ترک کیا اس کو؟ کیونکہ وہ واضح دلالت کر رہا تھا کہ یہ ایثمی نے اس حدیث میں سینسرشپ کیا. وہ خود کہتا ہے میں نے سینسرشپ کیا اس حدیث میں. اس لیے سینسرشپ کیا، اسی لیے سینسرشپ کیا کہ وہ دلالت کر رہا ہے کہ معاویہ نے شراب پیا ہے، وَإِلَّا اگر معاویہ نے شراب نہیں پیا تو اس کو کیوں کاٹا اس نے؟ ٹھیک ہے نا، کاٹنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی. اور مزید آپ کی خدمت میں پیش کریں دلائل کہ معاویہ شرابی تھا. یہ کتاب الاوائل لابی ہلال العسکری، چاپ دار البشیر للثقافہ والعلوم الاسلامیہ. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1998 میں، قاہرہ مصر میں چھپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 188 میں امر عبادہ ابن صامت. عبادہ ابن صامت ایک بہت بڑے صحابی تھے، معروف مشہور روایت ہے ان کی سند کے ساتھ. یہاں روایت کرتے ہیں کہ بریک الاسلمی نے روایت کیا، مر بعبادہ ابن صامت عیر تحمل الخمر من الشام. شام کے سرزمین میں عبادہ ابن صامت نے دیکھا کہ اونٹوں کا ایک قافلہ ہے، اونٹوں کا ایک قافلہ ہے. ان سب پہ کیا ہے؟ ان کا جو حمل ہے، ان کا جو لوڈ ہے، کیا لوڈ کیا ہے اس پہ؟ سب شراب ہے. اس نے کہا ازیت ھذا، عبادہ ابن ثابت نے کہا کہ کیا یہ تیل آپ لے کے جا رہے ہیں بھائی؟ تیل لے کے جا رہے ہیں، اتنا قافلہ جا رہا ہے بھائی، اونٹوں کا تیل ہے. اس نے کہا قال لا بل خمر تباع لمعاویہ. انہوں نے کہا نہیں جناب ہم یہ شراب لے کے جا رہے ہیں. اور شراب کس کے لیے جا رہے ہیں؟ معاویہ کے لیے. معاویہ کو ہم بیچ دیں گے، معاویہ میں پیسے دے گا. اور معاویہ اس زمانے میں گورنر تھا عثمان کی جانب سے شام پر. فاخذ شافرتان فشق الروایا. عبادہ ابن صامت نے کیا اس نے ایک خنجر لے لیا اور اس جتنے وہاں پہ مشکیزے تھے شراب کے، بڑے بڑے مشک، سب کو اس نے مار دیا، سب کو اس نے پنچر کر دیا بھائی. شراب سب بہ گیا صحرا میں. اب جو ہے معاویہ قافلہ والوں نے معاویہ سے کہہ دیا کہ بھئی آپ کی شراب کی سپلائی ختم ہے، شراب کی جو سپلائی ہے وہ نہیں. تو معاویہ پریشان ہو گیا. معاویہ نے فشکاہ معاویہ تو الی ابی ہریرہ، معاویہ نے ابو ہریرہ کو بلایا، اس کو ڈانٹا ہے کہ بھئی تو یہ بڈھا آیا مدینے سے، بڈھا آیا صحابی عبادہ بن صامت، اس نے جو ہمارا شراب ضائع کر دیا، کیا اس کو سمجھا دیں آپ. تو معاویہ آیا اس کے پاس، ابو ہریرہ، ما لک ولمعاویہ لہو ما تحمل، لہو ما تحمل. اس نے اس کو معاویہ آیا، وہ ابو ہریرہ آیا عبادہ کے پاس، عبادہ سے کہا کہ تجھے معاویہ سے کیا کام ہے؟ اب وہ اگر شراب پیتا اس کی مرضی ہے، وہ اس کی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اب ابو ہریرہ جو ہے نا وہ درباری ملا ہے نا، وہ جو ہے اس کو نصیحت کر رہا ہے. اور اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے بھائی، ہر شخص کی اپنی ذمہ داری. جو شخص گناہ کرتا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس سے حساب لیں گے. معاویہ شراب پیتا ہے، تمہیں کیا؟ وقال یا ابا ہریرہ انک لم تکن معنا. عبادہ بن صامت نے کہا ابو ہریرہ تو بعد میں مسلمان ہوا ہے، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کیا تھا، آپ نہیں تھے. بایعناہ علی السمع والطاعہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر نمنعہ منہ مما نمنع منہ نساءنا وابناءنا. ہم نے بیعت کیا تھا کہ ہم طاعت کریں گے
اور امر بالمعروف نہی از منکر کریں گے، اور جن چیزوں سے اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں دوسروں کو بھی اس سے منع کریں گے. اگر ہم یہ کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وعدہ دیا کہ ہم جنت میں جائیں گے. فمن وفى بها الله وفى الله له اجر ومن نكث فانما ينكث على نفسه. جو اس بیعت پہ اپنا پورا آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور جو اس وعدے کو توڑ دے گا تو اس کی اپنی کیا ہے، اپنا نقصان ہے. تو معاویہ نے وہ ابو ہریرہ نے جا کے معاویہ کو سنا دیا کہ بھئی یہ بندہ باز نہیں آنے والا. اچھا معاویہ نے کیا معاویہ فکتب معاویہ الى عثمان یشکوہ فحملہ الى المدینہ. معاویہ نے خط لکھا عثمان کو، بھئی عبادہ ابن صامت یہاں پہ آیا، بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، بہت ہی بدتمیز آدمی، یہ بڑا ہی فضول آدمی، اس کو بلا دو. تو عثمان نے کہا کہ آ جاؤ. عثمان نے اس کو بلا دیا، معاویہ نے اس کو بھیج دیا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. تو عبادہ ابن صامت آ گیا مدینہ. فلما دخل علیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول سیلی امورکم رجال یعرفونکم ما تنکرون وینکرون علیکم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى اللہ وعبادہ یشہد ان معاویة منہم فلم یراجعہ عثمان. جب عثمان کے پاس آیا تو اس نے عثمان سے کہہ دیا کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرے بعد ایسے لوگ آپ کے خلیفے بنیں گے، آپ کے پیشوا بنیں گے کہ وہ ایسے کام کریں گے جس کو آپ جانتے ہیں کہ باطل کام ہے، حرام بجا لائیں گے، اور وہ آپ جو اچھے کام کریں گے وہ آپ کے کاموں کو برا دیکھیں گے، آپ کے خلفاء، آپ کے امام. فلا طاعة لمن عصى اللہ، اور ایسے فاسق خلفاء کی طاعت نہیں کرنا آپ لوگوں نے. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ انہی فاسق خلفاء میں سے معاویہ ہے. پھر عثمان نے اس ایک حرف سے بھی اس کا جواب نہیں دیا. عثمان خاموش رہا، اس کا جواب نہیں دے سکتا. اچھا ملاحظہ فرمائی، یہ کتاب تاریخ مدینہ دمشق، تاریخ جس کو تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں، جلد نمبر 26، چاپ دار الفکر، سن 1995 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 197. روایت ہے، سند مذکور، ملاحظہ فرمائی. عبادہ ابن صامت شام میں تھے. مرت علیہ قطارۃ وهو بالشام تحمل الخمر. ایک قافلہ، بڑا قافلہ ہے اونٹوں کا جا رہا ہے، تجارتی قافلہ، سب کیا سامان ہے اس میں؟ صرف شراب ہی شراب ہے. قال ما هذه ازیتون، اس نے کہا یہ کیا چیز ہے، تیل لے کے جا رہے، اتنا زیادہ تیل؟ اس نے کہا لا بل خمر تباع لفلان. انہوں نے کہا نہیں جی یہ شراب ہے، فلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. فلانا کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہم نے کتاب الاوائل سے دکھا دیا آپ کو کہ یہاں پہ سینسرشپ ہے. فلانا سے کیا مراد ہے؟ معاویہ. معاویہ کے لیے قافلے لے شراب کے آ رہے ہیں. تو اس نے ایک خنجر لیا اور سب کو پاڑ دیا. وہ ابو ہریرہ اس زمانے شام میں تھا. فارسل فلان الی ابو ہریرہ، فلانے نے ابو ہریرہ کو بلا دیا اور ابو ہریرہ سے کہہ دیا کہ بھئی اس بڈھے کو سمجھا دو. پھر وہی ہوا کہ باقی باتیں جو میں نے آپ کو کتاب اوائل سے دکھا دیا.